میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے، اور وہ کیا جی ختم شد عمران، ایک طرف چل رہا ہے عمران خان ختم شد، دوسری طرف چل رہا ہے نواز شریف ختم شد۔ تو عمران خان کو جو ختم شد کہتے ہیں، وہ تو میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان تو ابھی تک ختم شد کیا، ان کی تو بہت بڑی لمبی اننگز پڑی ہے، اور انہوں نے بڑی لمبی اننگز کھیلنی ہے، اور اس لیے کہ ان کے پاس تو ابھی تک لائف لائنز کی بھرمار ہے، ابھی تو انہوں نے کچھ لوز کیا ہی نہیں، اور پاکستان کے عوام ان کے ساتھ ہیں، اور پاکستان کے عوام ہی نہیں بلکہ پاکستان کی دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں، اور جب تک ان کو پاکستان کے عوام مسترد نہیں کریں گے تب تک عمران خان کا جو ہے وہ فیلڈ میں موجود ہیں، اور سب سے طاقتور پولیٹیشین اس وقت پاکستان میں وہی ہیں، اور وہ ایک رول ماڈل بن چکے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ایک الیکشن چوری کرنے کے بعد اور پھر ضمنی الیکشن کے بعد اگر ان کو فارغ کر دیا ہے، تو میرا خیال ہے پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پہ اور ایک تاریخ کے طالب علم کے طور پہ میں آپ کو بتا دوں کہ سیاستدان اس طریقے سے ختم نہیں ہوتا، کوئی بھی سیاسی جماعت، کوئی بھی سیاستدان ایسے ختم نہیں ہوتے، بلکہ وہ جتنا عرصہ تک جیل میں رہیں گے وہ کندن بنتے جائیں گے اور فولاد بنتے جائیں گے، سیاسی فولاد، اور وہ ایک طاقتور ترین لیڈر بنتے جائیں گے۔ ابھی تو عمران خان صاحب کو تو ابھی چند مہینے ہوئے ہیں، اور اگست میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا، اور بے شمار ان پہ مقدمات بنائے گئے اور ان کو توڑنے کی کوشش کی گئی، وہ تو نہیں ٹوٹے، وہ تو ابھی تک قائم دائم ہیں، تو لہٰذا ان سے تو ایسی کوئی چودھری پرویز الہی صاحب نہیں ٹوٹے، شاہ محمود قریشی صاحب نہیں ٹوٹے، اور اس کے بعد بے شمار سیاسی رہنما جو اس وقت لاہور میں ہیں، اعجاز چودھری ہیں، یاسمین راشد ہیں، عالیہ حمزہ ہیں، اور میاں محمود رشید ہیں، صنم جاوید ہیں، یہ سارے کے سارے موجود ہیں، حسان نیازی ہیں جو فوج کی تحویل میں، فوجی عدالتوں کی تحویل میں ہیں، اور وہ ابھی تک جمے ہوئے ہیں۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں جی، یہ ان کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ میکسیمم توڑنے کی کوئی ہمت توڑنے کی کوشش کی جائے۔ یہ جو ضمنی الیکشن ہے اس میں ایک میسج کنوے کرنے کی کوشش کی گئی ہے، کیونکہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ بہت میں اچھے خاصے جو دیدہ ور قسم کے ہمارے جرنلسٹ ہیں، میں ان کو بھی دیکھ رہا تھا، دانشوروں کو، وہ بھی بتا رہے تھے کہ بس یہ ضمنی الیکشن نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اب عمران خان کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ تو میں حیران ہوتا ہوں یہ باتیں سن کے کہ حالانکہ ان کا تو کیریئر، ان کے تو بال سفید ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں۔ تو میں ذرا تھوڑا سا آپ کو کمپیریزن دے دیتا ہوں۔ ابھی تو پاکستان تحریک انصاف کو تو 2 سال ہوئے ہیں، ان کو ہٹایا گیا اور ان کے ساتھ سخت ان کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے 2 سال۔ تو 2 سالوں میں پاکستان تحریک انصاف تو ایک صوبے میں ان کی حکومت ہے، پاکستان تحریک انصاف میں تمام تر ظلم اور جبر کے باوجود، تمام تر دھاندلی کے باوجود، خیبر پختونخوا جو انتہائی اہم صوبہ ہے وہاں پہ ان کی حکومت ہے، اور مسلسل تیسری بار وہاں پہ ان کی حکومت ہے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا۔ نمبر 1 ان کا بیس کیمپ موجود ہے، ان کا ووٹ بینک موجود ہے، انٹیکٹ ہے اور کہیں نہیں گیا ووٹ بینک، نمبر 1۔ نمبر 2 قومی اسمبلی میں تمام در دھاندلی کے باوجود وہ اپوزیشن لیڈر ان کا موجود ہے، اور سب سے بڑی پارلیمانی جماعت، اقلیتی پارلیمانی جماعت وہ ہے۔ اس وقت بھی قومی اسمبلی میں جو عددی اعتبار سے نمبر 1 پہ پاکستان تحریک انصاف ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، کیونکہ اگر آپ چوری کا مینڈیٹ نکال دیں، مخصوص نشستیں نکال دیں، تو مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی وہ ساری بہت پیچھے ہیں۔ تو ایکچول تو یہ سچویشن ہے، اور ایک ایسی جماعت کے بارے میں یہ کہہ دینا، پھر پنجاب میں اپوزیشن لیڈر ان کا ہے، اپوزیشن ہے، فارم 47 کے باوجود اپوزیشن ان کے پاس ہے۔ تو یہ تو ہے سچویشن۔ پھر تمام اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے برعکس تمام سیاسی جماعتوں کو، تمام اسٹیبلشمنٹ، تمام حکومت، حکومتی مشینری، ریاستی مشینری، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، مقامی اسٹیبلشمنٹ، ساری ملا کے بھی یہ سچویشن جہاں تک پہنچی ہے وہ ابھی تک موجود ہیں، اور چودھری پرویز الہی صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، عمران خان، یہ ابھی تک قید ہیں، قید خانے میں ڈالا ہوا ہے، صرف اس لیے کہ خوف زدہ۔ تو خوف تو وہ پھیلا رہے ہیں، خوف ان کا ہے، تو اس لیے یہ کہنا کہ عمران خان ختم شد یا پاکستان تحریک انصاف ختم شد، میں کہتا ہوں کوئی بھی سیاسی جماعت، نہ نواز شریف ختم شد ہے، نہ زرداری ختم شد ہے، نہ بلاول ختم شد ہے، کوئی بھی ختم شد نہیں ہے، جب تک کہ عوام ان کو مسترد نہ کر دیں۔ اور مسلم لیگ نواز کے اندر
جو اس وقت ایک لڑائی لڑی جا رہی ہے وہ بہت سیریس قسم کی لڑائی ہے. ابھی تو اس نے کھل کے آنا ہے سامنے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اس لیے تو نہیں آئے تھے کہ ان کو رسوا کیا جائے، اور نواز شریف صاحب ایسے تو نہیں ہیں کہ وہ اپنی رسوائی پہ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں. ان کے لیے تو ان کو تو چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنانا تھا، اور وزیر اعظم بنانے کے لیے ان کو تو لندن سے ہمارے ہائی کمشنر ڈاکٹر فیصل نے ان کو بڑے خشوع و خضوع سے پروٹوکول کے ساتھ رخصت کیا تھا، ایسے وقت میں جبکہ وہ سزا یافتہ تھے اور عدالت کو مطلوب تھے. اور میاں صاحب کو انہوں نے باقاعدہ نیریٹو بھی دیا تھا، ایک اکانومی اور ایک ہمارے پڑوسی ممالک سے اچھے تعلقات، یہ دو دیے تھے جی. دو بیانیے ان کو دیے تھے کہ یہ ہمارا بیانیہ ہوگا. پھر ایئرپورٹ پہ ان کو فل پروٹوکول دیا گیا، اور فل پروٹوکول کے ساتھ پوری کی پوری حکومت جو ہے، نادرا بھی اور عدلیہ بھی ایئرپورٹ پہ پہنچی ہوئی تھی. تو وہ ساری جو چیزیں پھر آنن فانن مقدمات ختم کروا دیے گئے، اور ان کی ڈسکوالیفیکیشن ختم کروائی گئی، اور قاضی صاحب نے خاص طور پہ عدالت لگائی ان کی ڈسکوالیفیکیشن ختم کرنے کے لیے. اور ایک اور مقدمہ بلوچستان کا پکڑا، اور بلوچستان کا مقدمہ پکڑ کے اپنے ہی بطور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ اپنے ہی فیصلے کو انڈو کیا، اپنے ہی فیصلے کو رگڑا لگایا، اور نواز شریف صاحب کے راستے سے تمام رکاوٹیں دور کیں. پھر نیب نے سارے مقدمات ختم کیے، پھر ان کو الیکشن کے لیے کوالیفائی کروایا، پھر ان کو الیکشن جتوایا، فارم 47 دیا گیا، اور مانسیرا سے ان کو ہرایا گیا. پھر لاہور والا حلقہ بھی ان کو ہارا لیکن فارم 47 دے دیا گیا. پھر جاوید لطیف صاحب کی گفتگو سن لیں، پھر رانا صاحب کی گفتگو سن لیں، پھر عرفان صدیقی صاحب کی گفتگو سن لیں. یہ ساری گفتگویں جو ہیں یہ تو ساری مینشن کر رہی ہیں کہ عمران خان کو تو مسئلہ ہے ہی نہیں، وہ تو آرام سے سکون سے جیل میں بیٹھے ہیں اور اپنی سزا کاٹ رہے ہیں، اور اپنی اسٹریٹجی کے مطابق اکارڈنگلی آگے بڑھ رہے ہیں. اور ان کو پتہ ہے کہ ان کو انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے، ان کو سزائے موت سے ڈرایا گیا، ان کو بغاوت سے، ان کو غداری سے، ان کو توہین مذہب سے، ان کو توہین دین سے، سب چیزوں سے ڈرایا گیا. اور یہاں تک کہ عالم اسلام کی تاریخ میں پہلی دفعہ عدت کا جو ایسا کیس کھڑا کیا گیا جس کا نہ آئین میں گنجائش، نہ قانون میں گنجائش، نہ دین میں گنجائش، نہ شریعت میں گنجائش، ان کو سزا سنائی گئی ان کی اہلیہ کو. تو لہٰذا خاطر جمع رکھیے جی، ابھی تو کھیل بہت پڑا ہے اور ابھی میدان سجے گا، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. سیاست جو ہے، سیاست 2-4 دن کا کھیل نہیں ہے، سیاست لمبی اننگز ہے، اور ان کو پتہ ہے کھیلنے والوں کو کہ وہ لمبی اننگز کھیلنے کے لیے تیار ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.